جو اللہ سے مانگ رہا ہے اگر اس ایک دعا پر بھی اگر بندہ عمل کر لے تو یہ کچھ دے سکتی ہے جس کا تصور اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. پورا مفاتیح الجنان اٹھائیے، کسی بھی آپ کی زیارت یا دعا میں اتنی بڑی دعائیں نہیں ہیں. 18 مقامات 5 دن میں جتنے بتا سکوں گا بتاؤں گا. 18 مقامات. مثال کے طور پہ مومن دعا کرتا ہے اللہم اجعل، کا مطلب یہ نہیں تمہارا منہ ہمیشہ سجا ہوا ہو. تقویٰ چہرے میں نکھار لاتی ہے، تقویٰ چہرے میں نورانیت لاتی ہے. ایسا چہرہ نہ ہو باپ گھر جائے بچہ بیٹا یہاں بھاگ گیا بیوی وہاں بھاگ گئی. الرحمن الرحیم. تو خدا کیوں قسم کھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون؟ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. تو مفسر ڈھونڈنے لگا خدا نے زیتون کی قسم کیوں کھائی. کہا اگر قسم کھائی آج کے بعد میں اولیو آئل یوز کروں گا. واہ جی، تیل تو سرسوں کا بھی ہے کوکونٹ کا بھی ہے، تو اولیو کی یوز کر کے خدا نے قسم کھائی ہے. تو جس طرح اولیو کو خدا نے بنایا اسی طرح سرسوں کو بھی خدا نے بنایا. انجیر کی قسم، انجیر کو بھی خدا نے بنایا تو انگور کو بھی خدا نے بنایا. تو مسلمان اگر صرف ظاہر قرآن تک باقی رہے گا اسے انجیر ہی ملے گا، اسے اولیو آئل اور زیتون ہی ملے گا جو بازاروں میں دستیاب ہے. پیسے لے کر جا تجھے مل جائے گا. اگر تو ظاہر تک باقی رہا تجھے ظاہر ملے گا. اور جب امام سے پوچھا گیا مولا خدا تو بڑی قسم کھاتا ہے، یہ کیسی قسم ہے؟ مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے انجیر کی. امام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. زیتون اور انجیر کو سمجھ، مجھے قسم ہے حسن کی، مجھے قسم ہے حسین کی. والتین سے مراد حسن ہے، والزیتون سے مراد حسین ہے. اس کی تفسیر سورہ نور بیان کرتا ہے. ایک شیشی ہے جس کے اندر 2 مصباح ہیں. ان الحسین سفینۃ النجات ومصباح الہدی. حسین کشتی نجات ہے اور مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے. کا ایک شیشی ہے اس کے اندر 2 ہدایت کے چراغ ہیں. اس کی گود میں حسن ہے اور حسین ہے. نور علی نور. یہ جو مصباح ہے یہ شرقی بھی نہیں ہے یہ غربی بھی نہیں ہے. شرق میں مسیحی رہتے تھے، غرب میں یہودی رہتے تھے. یہ بھی قرآن کی دلیل ہے کہ خدا نے یہودیوں کو یا مسیحیوں کو ایک کو شرقی کہا ہے، یعنی عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو شرق اور موسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو غرب. کہا نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یہ جو شجرہ ہے یہ نور علی نور جو ہے یہ شرقی بھی نہیں ہے یہ غربی بھی نہیں. یہ کون ہے؟ یہ زیتونیہ ہے. نسل امامت کس امام سے چلی؟ حسین سے. کہا یہ شجرہ زیتونیہ ہے مطلب حسینیہ ہے. نور علی نور، ایک نور کے بعد اس شجرے میں دوسرا نور آئے گا. جب امام زین العابدین جائیں گے تو محمد الباقر آئیں گے. تو میں نے کہا زیارت وارثہ میں اللہ تعارف کرواتا ہے کس شجرے کا؟ جو شجرہ مبارک ہے زیتونیہ ہے. علی آدم صفوۃ اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ جو شجرہ مبارک ہے. مبارک کا مطلب وہ شجرہ جو دنیا اور کائنات کو ہدایت دے گا، جو کائنات میں نور پھیلائے گا. اور زیارت عاشورہ میں تعارف ہو رہا ہے شجرہ ملعونہ کا. اللہم لعن اولہ ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرن وآل ابی سفیان. وآل ابی سفیان. پہلے ان کے نام، پہلے ان پہ لعنت کی جن کا نام نہیں لیا. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب پہ کہ انہوں نے کیسے کہا فلا فلا پہ لعنت نہ بھیجو. میں نے کہا انہوں نے نہیں کہا، زیارت عاشورہ نے کہا. اللہم لعن اولا، پہلے پر. کون ہے؟ خود ڈھونڈ. زیارت عاشورہ ہے، جملے معصوم کے. اللہم لعن اولا نام نہیں لے رہے، والثانیہ نام نہیں لے رہے، والثالثہ نام نہیں لے رہے، والرابع نام نہیں لے رہے، ویزید خامسہ
کہا کچھ بھی ہو جائے یزید کا نام لے کر لعنت کرنا. پہلے ان کے نام. یہ پوری زیارت عاشورہ تجھے اسٹریٹجی دے رہی ہے کہ تجھے تبرہ کیسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے جیسے تجھے معصوم سکھائے. کچھ وہ ہیں لعنت تو بھیج لیکن نام نہ لینا. یہ معصوم کی اسٹریٹجی ہے. پھر کیوں زیارت عاشورہ میں نام نہیں لیا؟ اور طریقہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ہم کہیں پہ مجلس پڑھنے گئے, سب بیٹھے ہوئے تھے, ہم سے سوال آ گیا یہ اول کون ہے, ثانی کون ہے؟ میں نے کہا پہلا فرعون ہے, دوسرا نمرود ہے, تیسرا قارون ہے. تو کسی کا بھی نام لے سکتے ہو نا, آسانی بڑی ہے. فرمایا کچھ کو اللہ نے چھپایا, کچھ کو حسین نے چھپایا, اور کچھ کو انہوں نے نام لیے, یزید کا نام لیا. اب کچھ چھپائے, پھر اس کے بعد فرد کا نام لیا, یزید کا نام لیا, مروان کا نام لیا, بن زیاد کا نام لیا. اب افراد کے بعد اہل بیت نسل پہ آئے. آل مروان, صرف مروان پہ نہیں, اس کی پوری آل پہ لانا. کہا وہ آل ابی سفیان. کچھ کہتے ہیں کہ ابو سفیان پہ لانا. ابو سفیان, امام نے کہا آل ابو سفیان, آل ابو سفیان پہ لعنت, آل مروان پہ لعنت, وہ بنو امیہ. اب پوری کی پوری آل نہیں, فیملی پہ لعنت. ایک شخص میرے چوتھے امام کے پاس ہے, روتا ہوا, چوتھے یا پانچ امام کے پاس روتا ہوا آیا. یہ تھا آل بنو امیہ سے. کہنے لگا مولا آپ نے تو زیارت عاشورہ میرے پورے خاندان کو لتاڑ دیا ہے, پورے پہ لعنت. جب بھی پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے خود پہ لعنت بھیج رہا ہوں. میں بھی تو آل بنو امیہ سے ہوں. اب آل کا ترجمہ سمجھو, آل ہے کیا؟ اکثر لوگوں کو آل کا نہیں پتا ہوتا, مختلف معانی ہے, لیکن اصل آل کی جو معصوم ڈیفینیشن بتاتے ہیں سنو کیا ہے. کہ مولا میں بنو امیہ کی نسل سے ہوں, اور آپ نے زیارت عاشورہ میں پوری بنی امیہ کی نسل پہ لعنت کی ہے. مولا میں تو روز پڑھتا ہوں, میں بھی تو انہی کی اولاد سے ہوں. امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, نوح کا بیٹا تھا, لیکن خدا نے کہا یہ تیری اہل سے ہے ہی نہیں. کہا یہ مت دیکھ تو کس کی نسل سے ہے, یہ دیکھ تو کس کی آئیڈیالوجی پر ہے. اگر تو اپنے آبا و اجداد کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا, تو ان کی آل سے نہیں ہے, تو ہم میں سے ہے. کہ تم نے نہیں سنا میرے بابا نے کیا کہا, سلمان منا اہل البیت. نہ بنو ہاشم ہے نہ نسل علی سے, لیکن کہا منا اہل البیت, کیونکہ سلمان کی سوچ علی سے ملتی تھی. قرآن کی آیت نے پڑھی رجل من آل فرعون. ایک رجل تھا جو کس سے تھا, آل فرعون. فرعون کا بیٹا نہیں تھا, لیکن جب سوچ فرعون کی تھی تو خدا نے اس کو اس کی آل سے سمجھا. چاہے سید ہی کیوں نہ ہو, رضوی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آئیڈیالوجی بنی امیہ کی ہے تو یہ سید نہیں ہے, یہ انہی کا بچہ ہے. یہاں جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. تو فرمایا رسول نے خواب دیکھا, سو رہے تھے, اور خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے منبر پر بندر چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, لباس رسالت میں بندروں کی طرح چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں. اصحاب فرماتے ہیں کہ رسول خدا کو ہم نے کبھی بھی چہرے پر غم نہیں دیکھا تھا. یہ سنت رسول ہے کہ ہمیشہ رسول کے چہرے پہ مسکان ہوتی تھی, یعنی بندے کا چہرہ بھی ایسا ہو کہ بندہ دیکھ کے خوش ہو. مولا علی فرماتے ہیں مومن کی بھی نشانی ہے, یہ علی والے کی بھی نشانی, اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کہا جس دن تمہارا موڈ خراب ہے اس دن بزنس پہ بھی نہ جایا کرو. لوگوں کا کیا قصور تمہارے کارٹون جیسا چہرہ دیکھیں, مسکراہٹ ہو, بزنس کرنے جاؤ چہرے پہ مسکراہٹ ہو. علی والا ہے نہیں جس کا چہرہ ہمیشہ مرجھایا ہوا چہرہ ہو. اور بعض لوگ حد سے زیادہ متقی بنتے ہیں, کا مطلب یہ نہیں تمہارا منہ ہمیشہ سجا ہوا ہو. تقویٰ چہرے میں نکھار لاتی ہے, تقویٰ چہرے میں نورانیت لاتی ہے. ایسا چہرہ نہ ہو باپ گھر جائے, بیٹا یہاں بھاگ گیا, بیوی وہاں بھاگ گئی. یعنی زیارت عاشورہ پڑھ کے شمر پہ لعنت بھیج کے تو آیا, گھر جا کے موڈ شمر والا بنا کے کیا ہے. یعنی ہم لفظ ادا کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. اے خدا ان پر لعنت کر جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا, وہ بڑا ظالم تھا, اور تو لعنت بھیج کے آیا ہے. اور تو گھر جائے, تیرا بیٹا تجھ سے ڈرے, تیری بیوی تجھ سے ڈرے, تو چھوٹا ظالم بھی تو ہے نا. 18 مقامات ہیں, ہر مقام کو اپنے وجود میں اپلائی کر. اگر ایک بھی مقام تجھے مل گیا, صرف حیات محمد اور آل محمد جیسی تیری زندگی بن گئی. سنگل مقام اگر تجھے مل گیا,
اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے انی سلم لمن سالمکم، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ انہی گنہگار آنکھوں نے حرم امام رضا، بندہ زیارت کر کے نکلا ہے، کسی مومن نے دھکا دے دیا یا چپل ادھر سے ادھر ہو گئی، حرم میں بیٹھ کے علی کے چاہنے والے پہ لعنت بھیج رہے ہیں، قافلے کر کے جاتے ہیں، سنگتیں کر کے جاتے ہیں، علی کا چاہنے والا یہ اس کو بولتا ہے تو علی ہے، وہ اس کو بولتا ہے تو مقصر ہے۔ 8ویں امام کا فرمان ہے غالی بھی خنزیر سے زیادہ بدتر، مقصر بھی خنزیر سے زیادہ بدتر ہے۔ دونوں سے اہل بیت نے برات کا اظہار کیا، غالی وہ جو شرک میں چلا جائے، مقصر وہ جو اہل بیت کی شان کو نیچے لے کر آئے، جو کام بنی امیہ نے کیا اور 70 سال منبروں سے مولا کو برا بلا کہا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ تو اس کو غالی کہہ رہا ہے، وہ اس کو مقصر کہہ رہا ہے، پھر جنت میں کون جائے گا بھائی؟ کہ تو غالی بن گیا میں مقصر بن گیا، جنت میں کون جائے گا؟ اور تو روز صبح کو زیارت عاشورہ میں پڑھتا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم، اقرار بھی کرتا ہے کہ مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، لفظ شیعہ نہیں ہے۔ اگر ہندو بھی ہے حسین کی محبت ہے تو تجھے لازم ہے کہ تو اس سے محبت کر، سنی تو دور کی بات ہے، اگر ہندو بھی ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے اور آل رسول کی محبت ہے، تم پر واجب ہے کہ تو اس سے محبت کر، کیونکہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ یہی مطلب ہے کہ ہم الفاظ ادا کرتے ہیں لیکن الفاظ کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے مشہور جملہ میں نے کہا ہمیشہ جب ہم سورہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ ہم میں اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ شیعہ بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، بریلوی بھی پڑھتا ہے۔ ذرا اور آگے جاؤ، جب کربلا کے میدان میں نماز کا فرش بچھا، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ دونوں نمازوں میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ حمد۔ جس نماز میں حمد نہیں وہ سورہ سے وہ نماز نہیں۔ اور جب شمر نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ عباس نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ہے لفظ، ایک ہے معنی، لفظوں کا پجاری نہ بن، مفاہیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر۔ شمر بھی اہدنا الصراط المستقیم کا، اور جب میں ہور کے خیمے میں گیا تو ہور بھی نماز پڑھ رہا تھا اور ہور بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہور کو ہدایت دے۔ اور شمر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ شمر کو ہدایت دے۔ لیکن ذرا تو سوچ کہ یہ کیسا مقام ہے کہ دعا دونوں کر رہے ہیں، لیکن جب شمر نے دعا کی، دعا کے نتیجے میں وہ قاتل حسین بنا، اور جب ہور نے دعا کی تو ہور دعا کے نتیجے میں ناصر حسین بنا۔ ایک ہی صورت، ایک ہی آیت، ایک ہی نماز، جب شمر پڑھ رہا ہے تو قاتل بن رہا ہے اور ہور پڑھ رہا ہے تو ناصر بن رہا ہے۔ فرمایا اگر تو غور کرے تو تجھے نتیجہ مل جائے گا۔ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا اور فکر بھی کر رہا تھا۔ تو صرف ذکر کر رہا ہے اور ذکر بھی کر رہا تھا، فکر بھی کر رہا تھا۔ تو مجلس میں آ کر اگر خالی ذکر، صبح سے لے کر شام تک آپ نے ذکر حسین کیا، اب اگر تھوڑی سی فکر حسین ہو گئے، بڑی عظیم ہے زیارت عاشورہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، صاحب کتاب الغدیر علامہ امینی، ان کے نواسے بتاتے ہیں کہ جب میرے بابا نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد کا بابا کیسے احوالات ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ملائکوں نے مجھے بہت بڑا اجر دیا تو میں نے پوچھا یہ اجر میری کس اطاعت اور عبادت کے بدلے میں دیا جا رہا ہے؟ ملائکوں سے پوچھا تو کہہ رہا میں سمجھ رہا تھا میں نے علی کی ولایت پہ الغدیر لکھی ہے اس کا اجر ہے۔ ملائکوں نے کہا نہیں، اس کا اجر تجھے دیا جائے گا لیکن یہ اس کا اجر نہیں ہے۔ میں عبادتیں گنواتا گیا، کہا اس کا اجر بھی نہیں ہے، اس کا اجر بھی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ میرے کس عمل کے صدقے میں دیا جا رہا ہے؟ کہا تم جو روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، اس کے نتیجے میں تجھے اتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے۔ تذکرونی اذکرکم، امام رضا فرماتے ہیں کہ جو یہ پہلے امام ہیں امام رضا، کہ جن امام رضا نے شیعوں کو زیارت کا سلیقہ سکھایا۔ جس طرح ابھی آپ کربلا جا رہے ہیں نا، امام کی زیارت کو نہیں، پہلے شیعہ ایسے نہیں جاتے تھے، یعنی زیارت کا ٹرینڈ نہیں تھا جیسے ابھی زیارات کا ٹرینڈ ہے نا، ایک کلچر بن چکا ہے نا کہ ہم ہر سال امام کی زیارت کو جائیں، کم از کم ہمارا ٹرپ ہی دبئی نہیں ہوتا، حسین کا روزہ ہوتا ہے، تو ہمارا ٹرینڈ بن چکا زیارت کا۔ یہ امام رضا تھے جنہوں نے لوگوں میں زیارت کا ٹرینڈ ڈالا۔ ہر امام کے لیے یہ تھا کہ فلاں کی قبر کی زیارت کو جاؤ، لیکن امام رضا وہ واحد امام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ جس نے میری زیارت کی میں 3 مقامات پہ اس کی زیارت کو جاؤں گا۔ تو زندہ امام کی زیارت کرنے لوگ جاتے تھے۔ اہل بیت نے مختلف مقامات میں زیارت کا ٹرینڈ ڈالا۔
ایک شخص ہے کہتا ہے میں نے خواب کے عالم میں اپنے گنہگار باپ کو دیکھا جس کو میں دفن کر کے آیا. 3-4 دن کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، لیکن دیکھا میرا باپ بڑی راحت میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، خطا کار تھے، اتنی راحت مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ آپ اتنی نعمتیں آپ کو دے گا. کہ میرے لال تو سچ کہہ رہا ہے، جیسے تو نے مجھے دفن کیا میری قبر میں عذاب ہی عذاب تھا. کہا 2 دن کے بعد میری قبر کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کو دفن کیا گیا. جیسے اسے دفن کر دیا گیا اس کی قبر کی نورانیت اتنی تھی کہ میرا جہنم کی آگ بھی بجھ گئی. اب جتنے بھی آپ آس پاس میں صاحب عذاب تھے جن پر عذاب تھا، اس خاتون کے آنے سے ان سب پہ رحمت برس گئی. یہ بھی ایک زیارت عاشورہ کا مقام ہے جس کو میں کل بیان کروں گا، مقام محمود. کہ تو مرنے کے بعد اگر تجھے مقام محمود مل گیا جس کی دعا کرتے زیارت عاشورہ میں، یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یعنی تو صرف خود عذاب سے نہیں بچے گا، اپنے بھائی کو بھی عذاب سے بچا سکتا ہے. مقام شفاعت خدا تجھے عطا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل تفصیل آؤں گا. کہا کہ اس کے آنے سے میری قبر میں نور آ گیا. ملائکوں نے کہا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خاتون 3 دن کے بعد چلی جائے گی، پھر سے تیرے اندر عذاب آ جائے گا. کب میں پریشان ہو گیا، اس خاتون سے ملنے گیا. میں نے اس خاتون کی تمنا کی، میں نے کہا کہ میں بھی حسین کا ماننے والا ہوں، آپ کی قبر میں نور ہے، یہ نور آیا کیسے؟ اس خاتون نے کہا یہ میرا نور نہیں ہے، قبر کی پہلی رات حسین میری قبر میں آئے تھے، حسین کے آنے سے میری قبر نورانی بن گئی ہے. تو اے خاتون کیا میرے لیے دعا کرو گی؟ اللہ نے تجھے مقام دیا ہے. یعنی اب یہ خود مقام شفاعت پر ہے. کہتی ٹھیک ہے، کل جب امام حسین آئیں گے میں پھر تیری سفارش کروں گی. کہ کل امام حسین آئے، اس نے اس گنہگار کی سفارش کی، مولا اگر ہو سکے تو میری خاطر اس کے گناہوں کو بخشوا دے. کہ میرے لال اس نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میرا عذاب ختم ہو گیا. تو کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تیرا اتنا بڑا مقام ہے؟ کہا اور کچھ بھی نہیں، میں روز صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. ایک زیارت عاشورہ نے اس کی قبر کے عذاب کو ختم کر دیا. اس کو بیٹے کو کہا کہ فلاں دن فلاں بازار میں فلاں دکان پہ جانا، وہ اس کا شوہر ہے، اس کا شکریہ جا کے ادا کرنا، اور میری طرف سے اس خاتون کے لیے سال ثواب کے لیے کچھ کرنا. کہ کل میں نے دکان جا کر ڈھونڈی، دکان ڈھونڈنے کے بعد اس فرد کو ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا انتقال ہو گیا. کہا آپ کی زوجہ بڑی نیک تھی؟ کہ نہیں سمپل مومنہ تھی. کہ کوئی بڑا ذکر کرتی تھی؟ کہ نہیں سمپل مومنہ تھی. کہ بہت بڑی نمازیں پڑھتی تھی؟ کہ نہیں صرف واجبات پڑھتی تھی. کہ پھر اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ بیٹے نے پوچھنا چاہا اس کا پھر کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس نے دعا کی اور میرے باپ کی شفاعت ہو گئی؟ کہاں ایک عادت تھی، صبح جیسے اٹھتی تھی کچھ بھی ہو جائے نماز کے بعد پہلے حسین کو سلام کیا کرتی تھی. تو میرے عزیز جتنا حسین کو یاد کرو گے اتنا اہل بیت تمہیں یاد کریں گے. معصوم فرماتے ہیں کچھ ایسے شیعہ تھے جنہوں نے مشکلوں میں ہمیں یاد کیا. مولا وہ کون تھے؟ جب بھی شام کا نام سنتے تھے میرے امام سجاد 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام. سننے والے نے کہا مولا آپ اتنا شام کو یاد کیوں کرتے ہیں، کوفے کو بھی یاد نہیں کرتے؟ امام نے کہا شام نے سجاد کو بوڑھا کر دیا، شام نے میری سکینہ کو مار دیا، شام نے میری رباب کو بوڑھا کر دیا. مولا شام میں ایسا کیا تھا؟ تو امام کے اپنے جملے ہیں. امام نے چند مقامات بتائے. کہا کہ سنو مجھے کتنی تکلیف دی گئی. کہا میرے وجود کو غل جامے سے باندھا گیا تھا. غل کہتے ہیں زنجیر کو، جامے عربی میں کہتے ہیں ایسے باندھا جائے کہ بندھنے والا ہل بھی نہ سکے. امام نے کر کے بتایا کہ غل جامے کیسا تھا. کہ منحال میرے ایک ہاتھ میں زنجیر باندھی اور اس ہاتھ کو کمر کے پیچھے رکھ دیا تھا، اور میرا دوسرا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا. ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھا گیا تھا. منحال مجھے اونٹ کی اس جگہ پہ بٹھایا گیا جو اترائی کی سائڈ تھی. میری کمر کے پیچھے ہاتھوں کو باندھ کے ان زنجیروں کو اونٹ کے نیچے سے گھمایا گیا، اور پھر جا کر میری پاؤں میں زنجیر باندھ دی. پھر اس زنجیر کو گھما کے وہ جو توق تھا میری گردن میں باندھ دیا تھا. کہا جب اونٹ چلتا تھا یہ گردن کا توق کبھی آگے ہوتا تھا. منحال میری گردن سے خون بہتا تھا، لیکن اس مصیبت کو بھی میں نے برداشت کر لیا. مصیبتیں ہمارا ورثہ ہے، لیکن منحال
ایک وقت آیا یہ شامی ہمیں پتھر مار رہے تھے کہ میری زوجہ امام باقر کی والدہ ایک حیوان پہ سوار تھی، جب ظالم نے پتھر مارا یہ پتھر اس حیوان کے سر پہ لگا، اب اس حیوان نے اچھلنا شروع کیا کہ میں تو بندھا ہوا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، جب اس نے اچھلنا شروع کیا میں اس بی بی کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان تھا، اس کی گود میں باقر تھا، یہ پریشان تھی خود کو بچائے یا بچے کو بچائے یا اپنی چادر کو بچائے کہ اس وقت وہ لمحہ تھا جب میں نے آواز بلند کیا ہے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا نہ یہ منظر دیکھتا، لیکن کہا ایک اپنا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا، دو ہوتا ہوا آیا کہ آقا سجاد اگر کوئی خدمت ہو میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا پیسے کیوں چاہیے اس عالم میں؟ امام نے کہا دیکھو سامنے بڑا ہجوم ہے، ایک کام کرو جن کے ہاتھوں میں کٹی ہوئی گردنیں ہیں انہیں پیسے دو تاکہ یہ گردنوں کو آگے لے جائیں، یہ ہجوم سروں کو دیکھے، میری ماؤں بہنوں کے سروں پہ نگاہ نہ پڑے۔ یہ دوڑے دوڑے گیا، ان ملونوں کو پیسے دیے گردنوں کو آگے لے کر جاؤ تاکہ مجمع کی توجہ کٹی ہوئی گردنوں پہ رہے، کہیں زینب کے کھلے سر پہ نہ پڑ جائے۔ پھر امام نے کہا کیا تیرے پاس رومال ہے؟ اس نے فوراً جیب سے رومال نکالا، مولا رومال کا کیا کریں گے؟ کہ ذرا قریب آ، میرے گردن کے توق کو ہٹا، میری گردن پہ رومال رکھ، اس زخم نے سجاد کو نڈھال کر دیا۔ کہ مومن کہتا ہے میں نے جیسے توق کو اٹھایا سجاد کی گردن سے خون بہنے لگا۔ پھر تبھی امام باقر فرماتے جب بابا کو غسل دے رہا تھا ایسے چیخیں ماری جیسے علی نے زہرا کو غسل دیتے وقت ماری تھی، کہ بابا کی پیٹھ کمپلیٹ، مولا کی پیٹھ سیاہ ہو چکی تھی۔ یہ امام سجاد نے فرمایا میں بازار میں جب گیا صرف پتھر نہیں مارے شیعوں، یہ راکھ ہمارے سر پہ پھینکتے تھے، ایک مرتبہ ایک راکھ آگ کا گولا میرے سر پہ گرا، فرمایا شیعوں میرے ہاتھ بندھے تھے، میں اس کو گرانا چاہتا تھا یہ گرتا نہیں تھا، وہ امامہ جو میرے بابا کا ارث تھا میرے سر پہ، میرا امامہ جل گیا۔ اسی لیے فرمایا کثرت سے ہمیں سلام کیا کرو۔ کہ معصومین کا فرمان ہے کہ اس سے مصدقہ زیارت ہمارے پاس نہیں ہے۔ زیارتیں بہت ہیں شیعوں کے پاس، کمیل ہے، ندبہ ہے، عرفہ ہے، وارثہ ہے، لیکن زیارت عاشوراء میں جتنی بڑی دعائیں ہم کرتے ہیں اتنی بڑی دعائیں کسی بھی زیارت میں نہیں۔ کہ زیارت عاشوراء میں جو تم خدا سے مانگتے ہو، فرماتے ہیں یہ جرت ہم کر نہیں سکتے تھے کہ اللہ سے ایسی چیز بھی مانگیں، یہ جرت ہمارے امام نے ہمیں دی کہ اللہ سے یہ مانگو۔ کہ مثلا ایک جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد۔ کئی اوقات ہماری زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں ہم کہتے کچھ ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے ابھی مجھے ممبر پہ بلایا گیا اور اظہار ادب ہے، لوگوں کی محبت ہے کہ علامہ عارف کاظمی آپ کے سامنے آئیں گے، حالانکہ میں علامہ ہوں ہی نہیں۔ ہمیں لفظ ہم ادا کرتے ہیں لیکن لفظ کی معنی ہمیں نہیں پتا۔ علامہ علمی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جس نے کم از کم 100 کتابیں لکھی ہوں۔ خمینی کتنے بڑے عالم تھے لیکن کسی نے آج تک انہیں علامہ نہیں کہا۔ تفسیر میزان کے لکھنے والے ان کو کہا علامہ طباطبائی، علامہ مجلسی۔ شیخ مفید کو بھی شیخ مفید کہا، علامہ مفید آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم لفظ ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہی زیارت عاشوراء اپنے گھر میں روزانہ مومن پڑھتا ہے لیکن آج تک اس نے یہ نہیں سوچا میں زیارت عاشوراء میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں۔ جو اللہ سے مانگ رہا ہے اگر اس ایک دعا پر بھی اگر بندہ عمل کر لے تو یہ زیارت عاشوراء سے وہ کچھ دے سکتی ہے جس کا تصور اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ پورا مفاتیح الجنان اٹھائیے، کسی بھی آپ کی زیارت یا دعا میں اتنی بڑی دعائیں نہیں ہیں۔ 18 مقامات 5 دن میں جتنے بتا سکوں گا بتاؤں گا۔ 18 مقامات ہیں زیارت عاشوراء میں۔ مثال کے طور پہ مومن دعا کرتا اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد۔ آواز بڑھا دے۔ میرا سلام ہو
سکینہ کی یتیمی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلے سینے پہ. آج سب کو یاد کرو, سب کو سلام. میرا سلام ہو علی اصغر کے ننھی سی گردن پہ. میرا سلام ہو اس آنکھ پہ جس میں تیر لگا تھا. میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جن کو پس گردن باندھا گیا تھا. ایک امام زمانہ کا سلام بھی سن لو. میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن کو ظالم چھڑی مار رہا تھا. امام کن چیزوں پہ روتے ہیں وہ سلام میں بتا رہے ہیں. میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا, فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا. کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی شمر کے تازیان نے رنگ کالا کیا. ایک سلام میں بھی کہنا چاہتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں. مولا آپ نے ان ہونٹوں کو یاد کیا جن ہونٹوں پہ یزید نے چھڑی ماری تھی. لیکن میرا سلام ان آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. میرا سلام ہو اس بچی پہ جو بابا کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی, جو بابا بابا کر کے زندان میں چلے گئے. امام حسین کے جملے آئے, مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ نہیں ہے. ایک مومن ملا آسٹریلیا میں, کہنے لگا مولانا میں سکینہ کے مصائب پہ پہلے بہت کم روتا تھا, لیکن مولانا اب میں بہت زیادہ روتا ہوں. میں نے کہا پہلے کم کیوں روتے تھے, اب زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہ مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی, لیکن جب سے بچی کا اولاد ہوئی ہے اب میں برداشت نہیں کرتا. میرا بھائی بھی اسے ڈانٹے, مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیسے برداشت کیا. تصور کر کے رہو. کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا 4 سالہ بچی سے بھلا کیسی دشمنی, کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے, بچی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن یہ بتا اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو, وہ تجھے تکلیف اگر زیادہ دینا چاہے تو کیا کرے گا, تجھے مارے گا یا تیرے بچے کو مارے گا؟ شمر کو پتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی, جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا تھا. اور ملعون کو پتا تھا بچی بابا سے بڑا پیار کر دیا ہے, بچی کے سامنے حسین کو چھڑی مارتا تھا. مولا سجاد ایک مقام بتائیے جس نے آپ کے دل کو خون رلایا. فرمایا ایک مقام تھا
جس نے سجاد کی کمر کو جھکا دیا، شاید اس کی وجہ سے میری سکینہ مر گئی۔ مولا وہ کون سا مقام تھا؟ فرمایا دربار یزید، شرابی کا دربار۔ سخت جملہ امام نے کہا کہ ایک رسی میں 18 گردنیں۔ قدیمی مومنوں سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک رسی میں 18 گردنیں۔ عزیزو جب 18 گردنیں ہو، ایک رسی ہو، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، کہے میرے عزادار جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا ننھے سے باقر کی آواز آتی تھی، او بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ کہ پورے سفر میں میں نے اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا۔ اتنے میں یزید دربار میں آیا، تخت پہ بیٹھ۔ اللہ جانے شمر نے کانوں میں کیا کہا، شاید کا یزید ایک بچی ہے کہ پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت ہو اسے بابا کا سر دیا جائے۔ ملو نے فوراً کہا وہ بچی کون ہے؟ شمر نے رسی میں بندھی ہوئی ننھی سی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ یزید بچی کی طرف متوجہ ہوا، پہلا سوال کیا، بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا۔ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے۔ دوبارہ کہا بچی تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد کی آواز آئی، آئے منو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ ارے بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے۔ جیسے رسی کھولی گئی سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ ملو نے کہا بچی لگتا ہے تو نے بڑے دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بچی نے سجاد کو دیکھا کہ سکینہ اسے جواب دے کہ بڑے دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ کہا ادھر آ میں تجھے کھجوریں دوں۔